میں آج سے 3 مہینے پہلے 3 ملکوں کے سفر پہ تھا. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ میں کافی دیر کھڑا رہا. حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکین پور والے فرمان لگے مولانا اللہ سے دعا کر لو اور صاحب نسبت سے کہہ دو اے اللہ والے جو دانائی اللہ نے تجھے عطا فرمائی مالک کائنات اس کے سینے کی وہ دانائی ہمارے اندر منتقل فرما دے. کون بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر راستے سے گزر کے جا رہے ہیں. ایک آدمی نے کہا بہلول مٹھائی کھائے گا تازہ تازہ نکال رہا ہوں. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کھلا دے تیری مرضی. اس نے 1 دانہ 2 دانہ مٹھائی کا دے دیا. اللہ والے نے 2 دانے مٹھائی کے کھائے مسکرا کر منہ پر ہاتھ پھیر کر اللہ کا شکر ادا کر کے آگے چلے. ایک عاشق اپنی معشوق کے ساتھ روڈ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور روڈ کے اوپر کیچڑ تھا گارا لگا ہوا تھا. فنا فی اللہ تھے اللہ کی یاد میں محو تھے مست تھے. اللہ اکبر آج ہم نے بھی اللہ کو یاد کیا تراویح پڑھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے مچھر کاٹ جائے بجلی جلی جائے اللہ اکبر ادھر سننا اہدنا الصراط المستقیم ادھر دل کے اندر خیال آ رہا ہے اللہ کوئی جلدی سے جنریٹر چلا دے. اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے بستر سے اٹھے جنت البقیع کی طرف اپنی تہمت جو آپ نے اوپر اوڑھ رکھی تھی اتار کر سرانے رکھ دی. میں نے وہ تہمت سر کے اوپر رکھ لی. میں نے کہا آج کیا ہوا بغیر بتائے چلے گئے. میں ان کے پیچھے پیچھے تشریف لے گئی. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں لگ گئے اور میں پاس کھڑی رہی. جب کافی دیر گزری تو میں نے کہا چلیں اب اللہ کے لیے خود آرام کر لو. آپ نے فرمایا کون؟ میں ڈر گئی. میں نے کہا ہائے آج مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا. امت کا بوجھ تو زیادہ نہیں آ گیا امت کے بوجھ سے اثر تو نہیں لے لیا. میں نے کہا میں عائشہ. آپ نے غصے میں فرمایا کون عائشہ؟ میں نے کہا تیری بیوی عائشہ. آپ نے فرمایا کون سی میری بیوی عائشہ؟ میں نے کہا صدیق کی بیٹی عائشہ. آپ نے فرمایا کون صدیق؟ فرمایا میرا کلیجہ منہ کو آیا. میں آواز سے روتے روتے بستر پر آ کے بیٹھ گئی. میں تو اس لیے گئی تھی کہ بارش ہو رہی ہے جسم بڑا نازک ہے بارش کے قطروں سے آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے. اللہ اکبر رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہمت مبارک لے کے گئی اس میں سے اتنا پانی ٹپک رہا تھا کہ میں نے نچوڑا پانی زمین پہ گرنے لگا. میں نے جا کے چادر سنارے پھیلا دی. اتنے میں مسکراتے تشریف لائے. میں منہ موڑ کے بیٹھ گئی. مجھے فرمانے لگا عائشہ کس بات نے تجھے ناراض کیا؟ میں نے کہا ابھی جو آپ نے مجھے پہچانا کوئی نہیں. آپ نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ اللہ کے پاک پیغمبر میں آپ کے پاس گئی. میں تو اس لیے گئی تھی کہ آپ پہ چادر ڈال دوں بارش سے کہہ دوں حجرے میں آ کے اللہ کو یاد کر لو. رحمت والے نبی نے فرمایا عائشہ بارش ہو رہی تھی کہاں؟ آپ نے اپنے کپڑوں پہ ہاتھ پھیرا کہ تیرے پر ہی تھی میرے پر تو کوئی نہیں ہوئی. اب عائشہ چرپائی سے اٹھی اللہ کے نبی کے سر پر داڑھی شریف پر پورے وجود پر حتیٰ کہ پیر کے تلوے جوتے کے نیچے حصے پہ ہاتھ پھیرا. حیران اللہ کے نبی یہ چادر دیکھو اس پر تو اتنی بارش گری ہوئی ہے. اب وہ ہوا کیا؟ آپ وہاں بیٹھے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے امت کے لیے رو رہے تھے. میں نے آپ کو کہا اندر آ جا. آپ نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا میں عائشہ. آپ نے فرمایا کون عائشہ؟ میں نے کہا تیری بیوی عائشہ. آپ نے فرمایا کون میری بیوی عائشہ؟ بھلا اپنوں کو کوئی ایسے بھی کہتا ہے. آپ میں نے کہا صدیق کی بیٹی عائشہ. آپ نے فرمایا کون صدیق؟ فرمایا عائشہ ناراض نہ ہوئی ہو رب کعبہ کی قسم ہے جو اس وقت میں نے پہچاننے سے انکار کر دیا. تجھے پتہ نہیں میں مالک کائنات کے سامنے بیٹھا تھا. عائشہ وہ کیسی عبادت ہے وہ کیسی اجازت ہے جو اللہ اللہ کرتے بیوی یاد آ جائے باپ یاد آ جائے. اے عائشہ میں امت کو بتانا چاہتا تھا 24 گھنٹے کے اندر ایک لمحہ ایسا بھی ہونا چاہیے زمین پر بندہ ہو عرش بری پر خدا ہو. بندہ بندہ نہ رہے اس کی رحمت میں لپٹ جائے اس کی رحمت والی آغوش میں آ جائے. جب اس حال میں اللہ کی طرف وہ متوجہ ہو کے خدا سے مانگے گا زبان ہلانا اس کا کام ہے رحمت کے در کھول دینا خدا کا کام ہے. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عبدالحنان صدیقی کے نیو بیانات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. اللہ کے نبی پھر یہ چادر آپ نے فرمایا عائشہ جب یکسوئی ہو رہی تھی اس کی رحمت آسمان سے برس رہی تھی. عائشہ اللہ کی عزت کی قسم یہ بارش کے قطروں سے چادر گیلی نہیں ہوئی یہ رحمت والی قطروں سے چادر گیلی ہو گئی. امت کو پیغام دے دو جب اللہ کے سامنے بیٹھا کرو تو ہر چیز سے بے خبر خدا سے باخبر ہو کے بیٹھا کرو. پھر دیکھنا آنکھ کے اشاروں سے اللہ کی مدد تمہارے پر زمین پر آ جائے گی. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر وہ مٹھائی والی دکان سے مٹھائی کھا کے آگے نکلے. آپ نے زمین کے اوپر پاؤں مارا آپ نے قدم رکھا کیچڑ کے 3-4 چھینٹے
اٹھے اس عورت کے کپڑوں کے اوپر گرے. اس نے یوں دیکھا اور کہنے لگی دیکھ میرے پہ کیچڑ ڈال دیا. اس کا چاہنے والا معشوق اٹھا, اللہ اکبر, عاشق اٹھا, بہلول کے ایک دفڑ دے مارا. بہلول رحمت اللہ علیہ نے یوں کر کے ہاتھ ملا اور کہنے لگے واہ مالک, ابھی تو منہ میٹھا کرایا, ابھی تو نے کڑوا کروا دیا, اللہ تیرا شکر ہے. بہلول رحمت اللہ علیہ نے اگلا قدم اٹھایا, پیچھے سے چیخنے کی آواز آئی. آپ نے مڑ کے دیکھا جس نے تھپڑ مارا تھا وہ زمین پر کروٹیں بدل رہا ہے. ہائے مر گیا میرے پیٹ میں کیا ہو گیا, ہائے مر گیا میرے پیٹ میں کیا ہو گیا. اس کی معشوق آئی, بہلول خدا کے واسطے اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں, تجھے پہچان نہ سکا, تو اللہ کا ولی ہے. بہلول جو تو نے ہاتھ اٹھا کے بددعا دی واپس لے لے, ورنہ یہ درد میں کرا کرا کے مر جائے گا. بہلول کہنے لگے اللہ کی قسم ہم دعائیں دیا کرتے ہیں, بد دعائیں نہیں دیا کرتے, ہم ان کے پیروکار ہیں, ان کے ماننے والے ہیں. اللہ اکبر. کہنے لگی بہلول پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا پوچھ کے بتاتا ہوں. آسمان کی طرف منہ کیا, ہنسنے لگے کہ معاملہ برابر ہو گیا, حساب برابر ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ تجھے تکلیف پہنچی, تیرے یار کو غصہ آیا, تیرے یار نے مجھے مار دیا. مجھے تکلیف پہنچی, میرے یار کو غصہ آیا, میرے یار نے تیرے یار کو مار دیا. یہ تعلق اللہ سے بنانا ہم نے. یقین جانو جب سے بغداد شریف ہو کر, جب سے نجف کربلا ہو کر, اللہ, اور بڑی بات جب سے بلال کی قبر کے ساتھ میں 15-20 منٹ سینہ لگا کے آیا, حضرت امیر معاویہ کی قبر پر بیٹھ کے میں امیر معاویہ کو قرآن سنا کے آیا. یقین جانو میری بیوی میری اور میں نے گھر والی سے کہا جتنی تجھے صورتیں آتی پڑھ کے سنا دے. میری بیوی کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا امیر معاویہ کو قرآن سناؤ. اے امیر معاویہ یہ وہی قرآن ہے جس قرآن پاک کو تو نے 64 لاکھ مربع میل تک پھیلایا تھا. میرے عزیزوں, کوئی اللہ سے مکان مانگ رہا, کوئی اللہ سے دکان مانگ رہا, کوئی اللہ سے کاروبار مانگ رہا. آج نیت کرو اللہ سے رحمت والا ہاتھ مانگ لو. جس کے ہاتھ میں اس کی رحمت والا ہاتھ آ گیا, اس کی دنیا بھی بن جائے گی, اس کی آخرت بھی بن جائے گی. ہاں, ہر وقت اللہ کے دربار میں میرے عزیزوں میں آپ حضرات کو ہر طرف کا مواد, ہر طرف کا میٹھا منہ ہر طرف سے کرا کے جا رہا ہوں. آج اللہ کے دربار میں سچی توبہ کر لو. توبہ میرے عزیزوں کیسے کرنی چاہیے؟ مجھے اولیاء اللہ پہ کا تھوڑا سا بول کے جاؤ, ان کی شان بتا کے جاؤ. خدا کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اولیاء اللہ میرے عزیزوں کون ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ, اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے, جتنا بڑا ڈاکو تھا اتنا بڑا خدا نے اسے اپنا ولی بنا دیا. یقین جانو میرے عزیزوں جب انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی, آپ نے اپنے سارے ساتھیوں سے فرما دیا, فرمایا آج کے بعد تم چوری کرو میں خدا کو رو کے دکھاؤں گا. ڈاکو بھی وفادار ہوا کرتے تھے. اس وقت میرے عزیزوں جگری یار دشمن بنا بیٹھا ہے. میرے عزیزوں مان اسی سے پڑی جسے سینے لگایا تھا. اس وقت ڈاکو وفادار ہوا کرتے تھے. ایک ڈاکو کے سردار نے چیخ ماری, حضرت فضیل بن عیاض سے کہنے لگے واہ واہ یہ کیسی آ رہی ہے, جب چوری اکٹھے کیا کرتے تھے آج رو کے بھی رب کو اکٹھے دکھائیں گے, آج اللہ کے دربار میں رو کے دکھائیں گے. اگلا دن ہوا, حضرت فضیل بن عیاض نے ایک دروازہ بجایا, تیری بیوی کی چوڑیاں چرا کے لے گیا تھا, لے اس کے پیسے لے لے. ساتھ والے کا دروازہ بجایا, بجاتے بجاتے کہ یہودی کے دروازے پر آ گئے, کہ میاں تیرا جانور تیرا لیوڑ لے کے گیا تھا, اب میرے پاس پیسے کوئی نہیں, اللہ کے واسطے معاف کر دے. اس نے فضیل بن عیاض سے کہا اچھا ایک چوری دوسرا سینہ چوری, خبردار میرا مال واپس لے کے آ, ورنہ میں کوتوال کو بلاؤں گا, تھانے کچہری میں تیری شکایت کروں گا. فضیل بن عیاض اس کے قدموں میں بیٹھ گئے. میرے عزیزوں کہنے لگے خدا کے واسطے معاف کر دے, جو تو کہے گا کروں گا. جب تک تیرا پیسہ پورا نہیں ہوتا تیرے باڑے میں جھاڑو دوں گا, تیرے جانوروں کا گوبر بھیگنے اٹھاؤں گا. اس معاملے پر میرا عزیزوں معاہدہ طے ہو گیا. 4 دن فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ دن میں گوبر اٹھایا کرتے, جانوروں کا مال پانی کیا کرتے, رات کو مصلے پر بیٹھ کے خدا کو رو کے دکھایا کرتے تھے. وہ جو ڈاکو تھا نا وہ یہودی, وہ رات کے پہر میں اٹھا, اس نے کہا کون ہے کھڑ کھڑ کر رہا ہے؟ دیکھا فضیل بن عیاض ہجکیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ اللہ کو رو کے منا رہا ہے بچوں کی طرح. دیکھا فضیل دن سارا کام کرتا, نہ کھاتا نہ پیتا, یہ اللہ اکبر, اتنا ڈر گیا. اگلے دن صبح اس نے کہا یار مجھے تیرے پہ ترس آ گیا, میں نے تیرے ساتھ سارے معاملات کو میں نے تیرے معاف کر دیا. اچھا ایک کام کر, جاتا ہوا بس آج کے بعد تو آزاد ہے, جاتا ہوا یہ میرا سامان ہے, اس سامان کو اٹھا دے, احتیاط سے اٹھائیو, اس میں سونا بھی ہے, اس میں درم و دینار بھی ہے, اس میں پیسے بھی ہے, خاموشی سے حفاظت کے ساتھ اٹھا, فلانی دیوار کے پیچھے جا کے رکھا. حضرت فضیل بن عیاض نے بسم اللہ پڑھ کے کندھے پر سامان اٹھایا اور اٹھا کے دروازے پہ رکھا. یہودی کہنے لگا ٹھہر جا 1 منٹ, جا کے تھیلے کو کھولا, اللہ اکبر, سونے کی ٹھکری درم و دینار نکلا. کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. فضیل بن عیاض کو کہنے لگا تو بھی سچا, تیرا نبی بھی سچا, تیرا خدا بھی سچا, جو تو نے توبہ کی جو تجھے اس پر ملا اللہ کی قسم وہ بھی سچا. حضرت فضیل بن عیاض کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ میں نے تورات انجیل
میں پڑا. جو توبہ کرتا ہے مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ اس مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے. فضیل بن عیاض اس تھیلے کے اندر مٹی تھی, مٹی کے ڈلے تھے, اس کے اندر گوبر کی ٹھیکریاں میں نے رکھی تھی. میں آزمانا چاہ رہا تھا تیری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں. اللہ کی عزت کی قسم تیرا رب بھی سچا, تیری توبہ سچی. فضیل تو نے ایسی توبہ کی, تو نے اللہ کے دربار میں جو رو کے دکھایا اللہ نے گوبر کی ٹھیکریوں کو سونے کا بنا دیا. میں حضرت والا کی مختار صاحب نبر اللہ کے ہاں میرے عزیز ایک شاخ میں 2005-6 میں تکا بیٹھا. حکم کیا ملا اس وقت کا تکا؟ فرمایا جوڑا ایک پہن کے آنا ہے, اسی جوڑے میں واپس آنا ہے. صابنی لے کے آنا, پیسٹ نہیں لے کے آنی, برش نہیں لے کے آنا, مسواک لے کے آنی ہے, تولیہ لے کے نہیں آنا, ٹیشو پیپر لے کے نہیں آنا, پینسل نہیں لے کے آنی, پرچی نہیں لے کے آنی, موبائل نہیں لے کے آنا. اچھا اگر گرم موٹے گدے پہ سوتے ہو تو دری لے کے آنی ہے, کمبل لے کے سوتے ہو تو چادر لے کے آنی ہے. سردی میں ہیٹر میں اللہ اکبر اے سی میں سونے کی عادت ہے تو پنکھا بند کر کے بیٹھنا ہے. اللہ میں نے کہا حضرت وہ کیوں؟ فرمانے لگے پکنک منانے نہیں آئے, یا اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر جس کا رب جس سے ناراض ہو جاتا ہے, یار ناراض ہو یار کی یاری میں کھاتا کوئی نہیں, بیوی ناراض ہو شوہر نہیں کھاتا, شوہر ناراض ہو بیوی نہیں کھاتی. اللہ اکبر کپڑے نہیں پہنتی, کھانا پینا نہیں کرتے جب تک یار کو نہیں منا لیتے. 9واں دن گزرا, میرا کپڑا کرتا یہاں سے پھٹ گیا, کلر پھٹ گیا. میں نے حضرت سے کہا, میں نے کہا حضرت جی آپ اجازت ہے تو کرتا نوا منگوا لو. فرمایا خبردار اسی کرتے کو رات تہجد میں لے کے اس کے سامنے بیٹھ جانا, اس کو رو کے پھٹا کرتا دکھانا. رب کعبہ کی قسم پھٹا کرتا دیکھ کر اس کی رحمت والا دریا ٹھاٹے مارنے لگ جائے گا. فقیر دروازے پر آ جائے, میری طرح کپڑے پہن کے چشمہ موبائل لے کے آ جائے, سب سے پہلے کہو گے جسم دیکھ کپڑے دیکھ تو مینو دے, تو میرے کو منگن آ گیا. فرمایا جب تو کسی کی حالت کو دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے تو مالک کائنات بھی دلوں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے. بال بکھرے ہوئے ہو, سادہ کھانا ہو, پھر خدا کو رو کے دکھا دو. اللہ کی قسم خدا کی مخلوق پر رحم کر کے دکھا دو, اللہ آپ پہ میرے پہ رحم کرنے میں دیر نہیں کرے گا. کیسا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان چیزوں کو تو توڑ رہا ہے. بہن بھائیوں کا تعلق ہو گیا, رشتہ داروں کا تعلق ہو گیا, پھپھی بھتیجے کا تعلق ہو گیا, ماموں بھانجے کا تعلق ہو گیا, مسلمان بھائی کا تعلق ہو گیا, پڑوسیوں کا تعلق ہو گیا, اپنے بھائیوں کا تعلق ہو گیا. ایمانداری سے بتاؤ کولمبے کے غیور مسلمان ہو, ہم نے اپنے مرنے کے بعد کوئی ایسا بھی چھوڑا جو ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکے؟ کوئی ایک آتا ہو جسے چھوڑا. پڑوسی ہمارے سے تنگ, رشتہ دار ہمارے سے تنگ, گاہک ہمارے سے تنگ, ملازم ہمارے سے تنگ. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنڈیا پکا رہے ہیں گھر کے اندر, رحمت والے نبی کا گلی سے گزر ہوا, آپ نے جناب ابو ذر غفاری کا دروازہ بجا دیا. ابو ذر جی جی کیا پک رہا ہے؟ اللہ کے نبی کھانا کا خوشبو باہر آ رہی ہے, اندر تشریف لے گئے. فرمایا کیا پکا رہا ہے؟ کبھونا ہوا گوشت پک رہا ہے. آپ نے دیگڑی سے برتن ہٹوا, آپ نے ہوا سے ڈھکنا اٹھایا, دیکھا. فرمایا خوشبو تو بڑی اچھی ہے, اللہ کے نبی آپ کو پسند ہے؟ فرمایا ہاں دوں آپ کو. فرمایا میری پسند چاہتا ہے؟ میری پسند پوچھتے ہیں کیا؟ ابو ذر تیرے گھر کے اندر کوئی بڑا پیالہ ہے, چھوٹی نکڑی نہیں, بڑا پیالہ ہے؟ جی جی ہے. فرمایا پانی بھی ہوگا جی, اگر مٹکے میں سے سرائی مشکیزے میں سے پیالے میں پانی بھر کے لا. ابو ذر لے آئے, یہ اللہ کے نبی پیئے؟ فرمایا نہیں نہیں. کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا ابو ذر میری پسند پوچھنا چاہتا ہے. آپ نے بھنے ہوئے گوشت میں وہ سارا پانی ڈال دیا. ابو ذر دیکھنے وہ شوربہ تیرنے لگا. اللہ کے نبی کیا ہوا؟ فرمایا تو نے میری پسند پوچھی تھی, اور پوچھنا چاہتا؟ جی. فرمایا تیرے علاقے میں کوئی یتیم رہتا ہے؟ جی. تیرے محلے میں کوئی بیوہ مسکین رہتی ہے؟ جی. اللہ اکبر. آپ نے پیالہ بھرا, فرمایا اس کے گھر دے گیا, دوسرا بھرا اس کے گھر دے گیا, تیسرا بھرا اس کے گھر دے گیا. حضرت ابو ذر کہنے لگے میں حیران پریشان ہو گیا, خدا کا پاک پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو ذر جو بھنا ہوا سالن تھا میں کھاتا تو راضی ہو جاتا, تو کھاتا میں راضی ہو گیا. سالن میں پانی کا پیالہ ڈال دیا, غریب تیری دیگڑی میں کھائے گا, امیر تیری دیگچی میں کھائے گا, یتیم بیوہ کھائے گی, میں تو راضی نہیں ہوگے بلکہ عرش والا خدا راضی ہو جائے گا. کپڑوں والوں سے عرض کر کے جاؤں گا, فروٹ والوں سے عرض کر کے جاؤں گا, آنے والے کی جیب میں پیسہ نہ دیکھا کرو, اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ کے اس سے سودے بازی کیا کرو. دکان پر کپڑا لینے کے لیے آ گیا, آپ کی ڈیلنگ کسی میرے عزیزوں صاحب استطاعت والے سے ہو رہی تھی, مال والے سے ہو رہی تھی. اللہ اکبر. آپ کے لیے کپڑا دکھایا جا رہا تھا, ایک بڑے بڑے جوتے پہننے والا, بٹن اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں, آستین اس کی پھٹی ہوئی ہے, اس کی کپڑوں کے سے اس کے جسم سے مزدوری کی خوشبو آ رہی ہے. اس نے آ کے کپڑے کو ہاتھ لگایا, بھاگ جا جان جا کہ ساری دکان میں اس غریب کو کپڑا پسند آیا ہے. کیا کرتا؟ اللہ اکبر. حاجی صاحب کو چھوڑتا, رائے صاحب کو چھوڑتا, رائی کمبو صاحب کو چھوڑتا,
اس مزدور سے کہتا بھائی یہ کپڑا تجھے پسند ہے؟ کہتا نہیں یار میری پسلی تو باہر ہے میں نہیں لے سکتا۔ کہتا تجھے کس نے کہا لینے کو؟ ناراض نہ ہوگی تے کہ گل کروں کا کیا؟ کہ بھائی رویرہ جب تو میری دکان پہ چڑھا تھا تیری شکل مجھے اپنے باپ کی جیسی نظر آئی، تو ناراض نہ ہونا، میرے اپنے باپ کے سالے ثواب کے لیے جوڑا دینا ہے۔ اچھا کیا کرتا؟ وہ جوڑا کاٹتا۔ کبیرہ ناراض نہ ہونا، میں تجھے بھیک نہیں دے رہا، اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں، یہ جوڑا لے، 1000 روپے لے، سلائی کر کے پہن لے، میں نے تجھے نہیں پہنایا، اپنے ابا کو پہنایا۔ 2-4 مرتبہ نہ کرتا، 4-5 مرتبہ 1000 کا نوٹ دیکھتا، بار بار جوڑے کے اندر لفافہ کھول کے جوڑا دیکھتا، تیری دکان سے اتر کر میرے عزیزو ایک مرتبہ یوں کر کے مسکراتا، رب کعبہ کی قسم اس کے گھر جانے سے پہلے تیری دکان پر حضور کے روزے سے سلام آ جاتا۔ کرے کون یہ کام؟ اس کو سمجھانا پڑتا ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ دسترخوان افطاری کا لگا ہوا تھا، دل کیا کسی کو دینے کو؟ جب سارا چپا چوٹ ہو گیا، جب سارا کھا لیا کہ اللہ کے نام پر دے دے، اللہ کے نام پر دے دے، نہیں یقین آتا صبح خدا کی حیثیت بازار میں جا کے دیکھ لینا۔ عبدالحنان کسی ہوٹل پہ چلا جائے گا، میرے عزیز و نمکین روز سامنے آئے گا اور خدا کے نام پر مانگنے آ جائے، دال روٹی پہ رکھ کے دے گا، پھر خدا کے دربار میں ہاتھ پھیلاتے، آپ کو مجھے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ ایک آدمی میرا عزیزو کسی دکان پہ چلا گیا اور کہنے لگا کیا فروٹ کا ریٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حاجی صاحب ماشاءاللہ پہلے دانے تا چیک کرو۔ انہوں نے کہا دستے سے حاجی صاحب آپ کے لیے کوئی ریٹ نہیں، جو مرضی آپ دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں بتا تو صحیح، حاجی صاحب 350 روپے بکتا ہے، آپ 300 روپے دے دو۔ حاجی صاحب نے کہا پھر تو نہ حاجی صاحب تیری اپنی دکان ہے، اپنی ریڑھی ہے، میاں صاحب جڑے مرضی دانے چکے پالے، جب دانے اٹھائے، جب میرا عزیزو تھیلے میں ڈالے، پھر بھی تھیلا کھول کے دکھاتا ہے پیسے، حاجی صاحب کوئی گل نہیں، پیسے اپنے گھر پہ جیب میں پھر آ جائیں گے۔ ساتھ ایک غریب آدمی کھڑا تھا، اللہ اکبر، اس نے کہا یار مجھے بھی اللہ کے نام کا دے۔ حاجی صاحب کو چن چن کے دانا دیا، اس نے بھی اپنی جیب سے 100 روپے نکالا، اس نے کہا افطاری کا وقت ہے مجھے بھی کچھ دے دے، اس نے 100 روپے میں 3 دانے دیے، پھر ساتھ کہنے لگا یار یہ کس کے لیے؟ کہ تیرے لیے، کہ اللہ کے نام پر دے۔ ساری ریڑھی دیکھی، سارے کریٹ دیکھے، 12 پیٹیاں آم کی دیکھی، اللہ کے نام پر دینے کے لیے کچھ نظر ہی نہ آیا۔ پھر ریڑھی کے نیچے جھانکا، کچرے کے ڈبے میں سے داغی فروٹ نکالا، کہ اے لہجہ دعا کری، وہ بھی بڑا سیانہ تھا، اسے جو 100 روپے کے فروٹ لیے اپنے ہاتھ پہ رکھے، جو گلا سڑا فروٹ تھا اس نے اپنے ہاتھ پہ رکھا، کہنے لگا اللہ اس کو روزی دے گا، میں نے اپنے نام پر مانگا مجھے یہ دے دیا، تیرے نام پر مانگا مجھے یہ دے دیا۔ نعرہ تکبیر کے سارے پھٹے کپڑے رمضان مبارک میں تقسیم ہوئے، پرانے جوتے دیے، نئے جوتے تو نے کیوں نہ دیے؟ اللہ اکبر، اس کو سمجھانے کی بات ہے، یہ سمجھا۔ صبح صبح دروازے پر کوئی مانگنے کے لیے آئے، میرے چاند اللہ اکبر، سوچ لیا کر آج یہ میرے دروازے پر آیا، اللہ غنی، کل کوئی کسی کے دروازے پہ جا سکتا ہے۔ جب تک میرا عزیزو آپ کے میرے اندر ایک دوسرے کا احساس پیدا نہیں ہو جائے گا، رب کی مدد زمین پہ نہیں آئے گی۔ اس لیے فرمایا احساس والی زندگی لے کے آؤ، پیار والی زندگی لے کے آؤ، نماز کی سجدوں والی زندگی لے کے آؤ، دعا والی زندگی لے کے آؤ۔ رب کعبہ کی قسم مسنون طریقے سے اللہ کو یاد کرو، کیونکہ مسنون دعاؤں نے آسمان سے قبولیت کے راستوں کو دیکھا ہوا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ کہانی آپ کی میری 5 گھنٹے کی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے 5 گھنٹے کی ہے، مر کے دیکھ لو، چوتھے گھنٹے میں کوئی چہرے سے کپڑا اٹھا کر چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ گرمی کے موسم میں اگر برف مل گئی تو 5 سے 7 گھنٹے کی آپ کی میری حیثیت ہے۔ سردی کے موسم میں اگر رشتہ داری دور ہے، بیٹی کی شادی کراچی پنڈی کی، تو تب تو تیری میری بیوی، آپ کے میرے ابو، آپ کے میرے بھائی، آپ کے میری اولاد، آپ کو مجھے ایک رات گھر میں برداشت کریں گے۔ اگر ساری برادری آ گئی تو سگا رشتہ دار کہے گا دیر کس بات کی، 5 گھنٹے نہیں گزریں گے، پہلے گھنٹے میں گھر میں طوفان ہوگا، رو رو کے ہلکان ہو جائیں گے، دوسرے گھنٹے میں سب سے پہلے کھڑی ہوگی کون؟ جو 30 سال تیرے بستر میں تیرے ساتھ ہوئی، ایک رضائی میں سوئی، 4 بچوں کی ماں بنی، اللہ غنی، سب سے پہلے وہ کہے گی مامو نو فون کر دے، تائے
تائے نو فون کر دے، چچے نو فون کر دے، رشتہ دار امی میرے کو نمبر کوئی نہیں، فلانے کو لے کے فون کر دے، اللہ اکبر، فون کرے گا چچا جی آ جا، مما ابا مر گیا آ جا، پھپھی ابا مر گیا آ جا، یعنی سارے آ جاؤ، باہر نکلے گا، اتنی ساری پرچیاں ہاتھ میں ہوں گی کیا؟ حضرات ایک دنیا سنیے، فلانے کا انتقال ہو گیا، جنازہ اتنا بجا جائے گا، دوڑ لگی پڑی ہوگی، تیرے بیٹے جائیں گے، موٹر سائیکل کی چابیاں دیں گے، فلانی مسجد چلا جا، فلانی مسجد کیا؟ حضرات ایک دنیا سنو، ابا مر گیا، اب ہمارے لیے بیکار ہو گیا، اٹھاؤ اسے قبرستان لے جاؤ، رشتہ داروں تم بھی آ جاؤ، پھر نہ کہے سانو دسیا کوئی نہیں، خاندان والے تم بھی آ جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جن کو تو سنبھالا کرتا تھا وہ سارے کے سارے تجھے اٹھا کے قبر کے اندر پھینک کے آ جائیں گے۔ ہاں فرض کرو ہے نہیں، 70 ایکڑ کا مالک یہ اور میری تنخواہ 12,000 ہے، اللہ اکبر، یوں کر کے مجھوں کو تاؤ 70 ایکڑ کو دے رہا ہے۔ آج میرے عزیز ایک بات تمہیں نہیں بتا کے جاؤں، پلے باندھ لو، اللہ کے واسطے مجھوں کا جھکاؤ اوپر نہ ہو، مجھوں کو نیچے جھکاؤ۔ مجھے بہت بڑے اللہ والے نے روتے ہوئے کہا، عبدالحلال دن میں 4-5 جگہ تقریر کرنے جاتا ہے، لوگوں کے پیر پڑ جا، ٹوپی پیروں میں رکھ دے، لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ، خدا کے واسطے مجھ سے نہ مروڑا کرو۔ جو آدمی مونچھوں کو مروڑتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی مونچھوں کو نہیں مروڑتا بلکہ میں محمد کی گردن کو مروڑ کے رکھ دیتا۔ بتا نوجوان تیرے کاروبار میں برکت کیسے آئے گی؟ شیشے کے آگے اور مجھے دکھا رہا کس کو؟ کافروں کو دکھاتا، عافیہ صدیقی کو جنہوں نے قید کر رکھا ہے اس کو دکھاتا، کس کو دکھا رہا ہے؟ بیوی کو دکھا رہا ہے، ماں کو دکھا رہا ہے، بیٹی کو دکھا رہا ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کیا کر رہا ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ۔ یہ کیسا امتی ہے، ایک ایسا صدقہ یا رسول اللہ کہنے والا ہے جو حضور کی سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ مجھے داڑھی کٹانے والے سے گلا نہیں، کٹائے جتنے جو نبی کا سامنا کر سکتا ہے کٹا لے میرا عزیزو، جو حضور کو جواب دے سکتا ہے کٹا لے۔ مجھے گلا اس شخص کے اوپر ہے جو داڑھی روزانہ 100 شے بناتا ہے اور پھر بھی امید رکھتا ہے جن ہاتھوں سے میں نے مصطفیٰ کی سنت کو اجاڑ دیا، قیامت کے ان ہاتھوں کے اندر مجھے حوض کوثر کا پیالہ پکڑایا جائے گا۔ ایسی بڑی امید اجاڑ کے رکھ دیں گے، اجاڑ کے رکھ دیں گے قبر کے اندر آپ کا میرا چہرہ، خدا پاک کی قسم۔ 5 منٹ کی گیم ہے، 5 منٹ کی۔ جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہوگا، سگا بیٹا کرے گا فون، روٹی پہنچ گئی ہے، بیبیاں شروع کرا دو، اور میں نے کہا جنازہ تو پڑھنے دے، کہتا جی رو رو کے سویر دیاں ہلکان ہو گئی نے، باپ کی فکر نہیں، رونے والیوں کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ غنی، خدا کی قسم، ایسا جنازہ پڑھ کے لوگ دوڑتے ہیں جیسے قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ 4 آدمی بھی نہیں ملتے جو اٹھا کے قبرستان کے اندر پھینک گئے۔ اگلا اعلان ہوتا ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سنو۔ کیا اعلان؟ مرنے والے نے کسی کا دل دکھایا ہو تو ہم معافی مانگ دیں۔ اللہ کہتے ہیں بکواس بند کر، بیٹی کا حق یہ کھا گیا معافی تو مانگ رہا ہے، بہن کو دھکے اس نے دیا معافی تو مانگ رہا ہے، پھپھی کا حق تو کھا گیا معافی مانگ رہا ہے، پڑوسی کو گرے بان سے پکڑ کے گھسیٹا، عدالت کے اندر ناجائز پرچے کرائے، تیرے مانگنے سے معافی نہیں ملے گی۔ میں قریب ہوں رحیم ہوں، کیا پتا تیرے رونے پر مجھے اس پہ ترس آ جائے، میں نے اس کے اندر قبر میں آنے سے پہلے سوٹے والے 2 فرشتے پہلے کھڑے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ پھر اگلا اعلان ہوتا ہے، حضرات جس کسی نے میرے والد محترم سے لینا ہو مرنے کے بعد میرے سے رابطہ کر لے۔ میں نے قبر کے اندر جھانک کے دیکھا، میت نے قبر میں سے منہ نکالا، کہنے لگا کیڑا ہے کا اعلان کرتا پیا؟ دیکھا تیرا پتر محمد انور ہے، محمد رشید ہے، محمد ارشد ہے۔ کہا اینو کو ظالما بار والیاں دا حساب بعد میں دینا، پہلے میرا حساب دے کے جا۔ میں نے کہا چاچا تیرا کی حساب ہے؟ کہا 2 سوٹے والے فرشتے کھڑے ہو گئے، ان کی آنکھوں کی گھڑی میرے سے برداشت نہیں ہو رہی، انہوں نے سوٹا جب قبر میں مارا، رب کعبہ کی قسم اس قبر کے اندر سوٹا مارنے سے میرے کفن کی تنیاں پھٹ گئی۔ ان کو خدا کے واسطے برادری جائے پرواہ نہ کرو، رشتہ دار جائے پرواہ نہ کرو، اللہ کے واسطے میرے بچوں انور رشید اصغر سارے میری قبر کو گھیر کے بیٹھ جاؤ، اتنا قرآن پڑھ کے سناؤ تاکہ قرآن کی برکت سے مارنے والوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ کون پڑھتا ہے؟ کون پڑھتا ہے؟ پہلے 4 آواز پڑھ لیتے تھے، اب تو ماشاءاللہ ایسے آتے ہیں جیسے مرنے والے کا فیصلہ کرنے کے لیے ہاتھ جوڑے ہو کے ماشاءاللہ۔ ادھر بچیوں کے چیخنے کی آواز آتی ہے، ادھر آدھی پلیٹ میں زردہ چھواروں والا، آدھی میں بریانی مرغی والی، اشارے کر کر کے کہتے ہیں ذرا تھلو نرم دے کٹ کے لے کے آ۔
نا میرے ویرا، نا میرے ویرا، اللہ اکبر۔ مولانا سجاد نعمانی انڈیا کے بزرگ، ان کے ابو جی کا انتقال ہو گیا، ان کے والد گرامی فوت ہو گئے، انہوں نے گھر کی بتیاں ساری بند کر دی، انہوں نے پنکھے سارے بند کر دیے، ہر چیز انہوں نے بند کر دی، ہر چیز۔ اور لوگ کہنے لگے اس پر باپ کے مرنے کا زیادہ اثر ہوا، باپ کے مرنے کا۔ فرمایا اللہ کی قسم نہ میں پاگل ہوا نہ باپ کے مرنے کا میرے پہ زیادہ اثر ہوا، نہ میں پاگل ہوا نہ باپ کے مرنے کو، نہ ہوا کیا؟ فرمایا پہلے میں نے بتیاں پنکھے بند کی، امی کا جی پہلے بتا یہ پنکھا یہ بجلی کس کے پیسوں سے چلتی ہے، اس کا بل کون ادا کرتا تھا؟ کہ تیرے باپ کی کمائی سے۔ کہ اب ابا مر گیا قرآن حدیث کی روح سے، اب یہ باپ کی ملکیت نہیں اولاد کی وراثت بن گئی، اب یہ بچوں میں تقسیم ہو گئی، اب پہلے اس کا ایک وارث تھا اب اس کے 10 وارث بن گئے، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ پہلے مشترکہ فیصلہ کرو، 4 دن مہمان آئیں گے، کھانا پکے گا، بجلی چلے گی، پنکھا چلے گا، بلب جلیں گے، اس 4 دن کا بل کون ادا کرے گا؟ سارے بھائیوں کی جھولی پھیل گئی کہ خدا تیرا بھلا کرے، تو نے اپنے باپ کو اذیت سے بچا لیا، اب 4 دن کا بل سارے بھائی مل کے ادا کریں گے۔ مولانا سجاد نعمانی نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، مسکرا کے فرمایا ابا بتا میرے اس عمل سے خدا تیرے سے ناراض ہو گیا کہ اللہ تیرے سے راضی ہو گیا؟ آ جاؤ قرآن کے سائے میں، داخلے شروع ہیں دینی مدارس کے اندر، بھیج دو اپنے بچوں کو 6 سال کے لیے، بھیج دو اپنے بچوں کو 8 سال کے لیے، قربانی دے دو، قربانی دے دو، کل اللہ کی قسم میں کھائیں گے یہی بچہ میرے عزیزو نچلے درجے میں ہوگا، یہ ابا میرا عزیزو دودھ دونے والا، میرا عزیزو پہلیوں میں بیٹھنے والا، ٹھیے لگانے والا، امرود پھال سے بیچنے والا، جب جنت الفردوس میں بیٹھا ہوگا غلمان پاس سے گزریں گے، اور گل سن چاچا جی کی ہویا؟ او یار میرا پتر کتھے حافظ قرآن سی جس کی دستار بندی جس کی آمین پر میں نے اتنا بڑا انتظام کیا، اجی میں نے کوئی نہیں پتا تہاڈا پتر کون ہے، اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اللہ اپنے پتر نو یاد کردا پیا، اللہ فرمائیں گے وہ تو 4تھے درجے میں نیچے بیٹھا ہوا ہے، پھر آئیں گے تیرا پتر او تھلے وے ملنا ہے کہ یار ایک گل دی میرے سمجھ نہیں آندی، مجھے تو قرآن کی صورت یاد کوئی نہیں، اور میرا بچہ نیچے بیٹھا ہوا میں اوپر کیسے آ گیا کہ اس کا بھی مجھے پتا کوئی نہیں، اللہ سے پوچھ کے آئے۔ جب مالک کائنات کے دربار میں آئیں گے اللہ فرمائیں گے اس کے بیٹے کو ذرا اٹھا کے اوپر لے کے آؤ، فرشتے اللہ اکبر میرے عزیزوں پروں والے گھوڑے پہ بٹھا کے لے کے آئیں گے، جب ابا تے پتر آمنے سامنے، پترا کی گل ہے تو کہاں میں کہاں، کہا جی اللہ سے پوچھ، اللہ فرمائیں گے لڑو نہ جھگڑو نہ میں فیصلہ کرتا ہوں، تجھے قرآن کی 10 صورتیں نہیں آتی تو اوپر ہے، یہ قرآن کا حافظ ہے نیچے ہے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ فرمائیں گے بتا کب انتقال ہوا تھا؟ اللہ 2025 میں انتقال ہوا تھا، بیٹے سے پوچھیں گے تیرا کب انتقال ہوا تھا؟ 2045 میں، اچھا 20 سال باپ کے مرنے کے بعد زندہ رہا؟ جی میرے اللہ فرمایا بتا 20 سال میں جتنی مرتبہ رمضان آیا کہ 20 مرتبہ کیا کرتا تھا؟ یا اللہ یکم رمضان سے لے کر میں 27ویں تک قرآن پاک کا ختم کرتا تھا، اللہ فرماتے اب بھی پوچھ رہا باپ کا اونچا مرتبہ کیوں ہو گیا؟ اللہ اکبر جب تو مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سناتا تھا، آیتیں تو پڑھتا تھا، درجے میں تیرے باپ کے بلند کرتا تھا، 20 سال میں تو نے اتنا قرآن پڑھ کے سنایا کہ میں نے تیرے باپ کو جنت سے اٹھا کے جنت الفردوس میں پہنچا دیا۔ یہ تو بیٹے کا حال ہے، باپ کا حال ہے، بیٹے کو اللہ کیا اعزاز عطا فرمائیں گے؟ اللہ باپ کو بیٹے کو کیا اعزاز؟ آؤ آؤ میرے عزیزو آؤ آؤ خانقاہوں کے نظام کو بحال کرو، اللہ کی قسم میرے عزیزو مدارس سے تمہیں خانقاہوں سے علم، مدارس سے علم ملے گا، خانقاہوں سے اللہ ملے گا، مدارس سے عشق ملے گا، خانقاہوں سے مصطفیٰ ملے گا، اللہ مصطفیٰ ملنے کا مطلب حضور کی محبت ملے گی، اللہ کی تمہیں محبت ملے گی، خدا پاک کی قسم ہے مدرسوں کے اندر علم کا طریقہ آئے گا اور خانقاہوں کے اندر اللہ کو پانے کا طریقہ آئے گا۔ لیکن میرے عزیزو پہلے ماں وقت کی ولی ہوا کرتی تھی، باپ اللہ کا ولی ہوا کرتا تھا، ماں کون ہے اور بیٹا کون ہے؟ بیٹا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پتر کو مصلی پہ مار کے نہیں لائی، تھپڑ مار کے نہیں لائی، استاد سنگل مار کے نہیں لایا، استاد مار کے نہیں لایا، دعائیں اماں نے کی، خدا نے کرم فرمایا، فریدہ جی میری اماں پترا مصلی تے بے اللہ شکر دی کڑی دوں گا، اللہ غنی فرید الدین گنج شکر مصلی پہ بیٹھے، اللہ کو رو کے دکھایا، ماں نے شکر کا پوڑا بنا کے رکھ دیا، فرید تیرے دینے برونے پہ اللہ نے شکر دے دی، ہر فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ نے شکر کی پوڑی دکھائی اور منہ کو لگائی، ایک دن اماں شکر رکھنا بھول گئی، فرید میرے عزیز و حسب ساتھ بھی مصلی پر آ گئے، اللہ کو رو کے دکھایا، ہاتھ ڈالا شکر کا
کا پڑا نکالا, ماں نے کلیجے کو ہاتھ رکھا. اللہ اکبر. فرید الدین کا شکر رحمت اللہ علیہ نے جب شکر کی پڑیوں میں سے چٹکی منہ میں لی, اب ماں آج شکر وکھری وکھری بدلی لگتی ہے. اللہ اکبر. ماں کہنے لگی کتھوں آئی کا اللہ نے دیتی. ماں کے منہ سے نکل آیا میں رکھی کوئی نہیں. فرید مسکرا کے کہنے لگے اگر تو رکھی کوئی نہیں تے قسم اماں میں تیرے تو منگی کوئی نہیں, میں نے تو اس کو دی ہے. لہو مقالید السماوات والارض, میں نے تو اس سے مانگا. جب مائیں بچوں کا مزاج ایسے بناتی تھی تو ہر گھر کے اندر کھیلنے والا عبد القادر جیلانی نظر آتا تھا. سبحان اللہ. اللہ کرے جو اٹھ گئے اس کی جتی چوری ہو جائے. چلو میری بھی جتی چوری ہو گئی ایک جلسے کے اندر. اچھا اور لوگ کی کہندے اے پالو اور میں کہا جتی دا سائز ویکھ, میرے پیر دا سائز ویکھ, میں کیڑی پاواں اے پالو ٹھڈا کھا کے گر جاؤں. میں کہا پیر میں توڑا رہا نہ تیرا میرا پیر سلامت کوئی نہ ہے, تیری جتی کوئی نہیں رہنی. تو کہے گا مولوی میری جتی پا کے توڑ کے چلا گیا, میری کتنے گئی. اچھا بھی مجھے اللہ کی قسم ملی کوئی نہ. جب گاڑی آگے کو چلی گئی مجھے کسی کا فون آیا, کہتے ہیں جی خدا کے واسطے معاف کر دینا, میں نے تبرک سمجھ کے آپ کا جوتا اٹھا لیا. میں نے کہا سٹیج پر سارے ولی اللہ بیٹھے تو تجھے میں ہی نظر آیا. میں نے کہا میرے کو سا کرامت ظاہر کر کے گود میں بچہ یہ سارے بیٹھے, ان کی اٹھا کے لے لیا تھا. اچھا اللہ کی قسم ہے لوگ ایسے بہت ٹکرتے ہیں, ہمارا اپنی فیلڈ ہے. ایک جگہ میرے شیخو پورے ایک بچے سے ہاتھ ملایا, انہیں میں نے اٹھی نہ پھڑ لی, کہتا ایتے میں لینی. میں نے کہا یار انگوٹھی بہت بڑی. تو کہا نا جی نا میں رکھنی. میں نے اچھا اس کا ابا بھی کہتا ہے شو کے بچے نو دے دو. میں نے کہا تجھے پتہ نہیں میرا پائیا کون کچھ گو رہا ہے تو دے دو. سرگودے کے اندر ہمارے پیر صاحب ہے, میں 29ویں رات کو نا نیا رومال لے کے گیا. 3 مسجدوں کے اندر بیان تھا. آخری میری 3 بجے دعائی گول مارکیٹ میں بڑے قابلین تھے شبینے میں. وہ مولوی صاحب آگئے, ان کا سردی گنجا تھا, انہیں سر سے ٹوپی اتار دی. کہنے لگے حضرت بسم اللہ پڑھ کے خلافت دے دو. اب میں جب رومال دیکھا میں نے کہا تو میں عراق سے لے کے آیا تھا. میں نے کہا بھائی دکان اس وقت بند ہے, صبح کھلے گی خلافت والی. اور کہا نہیں حضرت پڑھاؤ بسم اللہ کر کے. وہ دوسرے مولوی حیدر بیٹھے تھے, میں نے اس کا رومال اتار کے سر پر باندھ دیا. کہتے ہیں خلافت قبول کوئی نہیں ہے, خلافت قبول ہے. خدا کے واسطے میں تو چھوڑ دیا کرو یار, ہم تو پہلے مانگا مفاد پہنتے تو ہمارے سے لے کے چلے جاتے. اللہ اکبر. تو میرے محترم اپنے گھروں پر تھوڑی سی توجہ ڈالیے. آج کے مدثر شاہ صاحب نے حضرت اقدس پیر نیاز احمد شاہ صاحب دانی رحمت اللہ علیہ کے آج اس گلشن کو آباد کرتے ہوئے محفل و حمد و نعت کا جو پروگرام رکھا, اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ ان کی نسلوں کے اندر اللہ سے دین کا کام لے لے. اور آپ حضرات کو 12:30 بجے 1 بجے تک بٹھائے رکھا. یہ صرف بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد پر آ جائیں جس لیے اللہ نے خلافت کا جوڑا اور نبی کی نیابت کا تاج اللہ نے ہمارے سر پر اللہ نے جو پہنایا ہے. اس کا ایک مقصد ہے کہ ہم ناکام ہو کر نہ لوٹے, کامیاب ہو کر لوٹے اللہ کے نام. آج ہمارے گھروں کے اندر ناکامی نظر آ رہی ہے. بچے کو میرے عزیزو اللہ اکبر پہلے دل سے سبق پڑھایا جا رہا ہے, پیسہ کمائے گا میرا پتر, پیسہ کمائے گا. چھال کے کہہ رہی اللہ کا کہا میرا پتر پیسہ کمائے گا, مانو حج کرائے گا. بچے کو پتہ ہے پیسہ ہوگا تو حج ہوگا. میرا پتر میں نے گڈی لے کے دے گا, میرا پتر سونے کی چوڑیاں بنا کے دے گا. دیکھ سے لوڑیاں, یہ سونے کی چوڑیاں نہیں دے گا بلکہ پہنی انشاءاللہ اتار کے لے کے چلا جائے گا. جیسے حالات ہے گھر کے اندر. 2 کام میرے چاند آپ نے آج کے بعد کرنے, کہہ دو انشاءاللہ. پہلا کام مشتبہ مال حرام مال اپنے گھر نہیں لے کے آنا. دوسرا کام جاؤ ان حسن کی دیویوں کو سمجھا دو خدا کے واسطے جب روٹی پکایا کرو تو سر پہ دوپٹہ اور نماز کا سجدے کے ساتھ روٹی پکایا کرو. اذان ہو جائے روٹی چھوڑ دے, ہنڈیا چھوڑ دے. رب کعبہ کی قسم نماز کے سجدے کا ذائقہ اگر تیری ہنڈیا کے اندر آ گیا تو ہر لقمان و سالن کھانے والا تجھے گلی میں چلتا پھرتا بایزید بستامی نظر آئے گا. ہاں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سنا ہے نا, سنا دو تھوڑا سا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا نکلا سا تھا, میں استاد کے پاس چھوڑ آئی. استاد جی بچے کو قرآن کا حافظ بنانا ہے. کچھ کان میں کہا کان کرنا یا کان کر دیا. کہا یہ بچہ ہے نا, اس کی باتوں میں نہ آنا, یہ امی کو بھی یاد کرے گا, گھر کو بھی یاد کرے گا, رکھی سکھی پروٹھوں کو یاد, اس کی باتوں میں نہ آنا, اسے بہلا کے رکھنا. یہ اس کا چہرہ میں نے قسم اٹھا لی اس وقت دیکھوں گی جب قرآن کا حافظ بن جائے گا, پہلے نہ اس کو لے کے آنا. اچھا استاد سے استاد ہوا کرتے تھے. اب تو ماشاءاللہ اپنی ہی بات نہیں کر رہا, تمہاری کر رہا ہوں. لسی بن گئی تیرے گھر, انہیں کہا نہیں بنی. دودھ پیا تیرے گھر, انہیں پانی پا کے لے.
ایک اللہ والے کسی ان کے سالے صاحب اسکول کے ماسٹر تھے، میں نام نہیں لوں گا، نام میرے ذہن میں تقویٰ دیکھو، وہ اسکول کے ماسٹر تھے، بہن کے گھر چلے گئے تو ماسٹر صاحب نے دیسی مرغی پکائی، اللہ والے نے کھائی کوئی نہیں، فرمایا اچار ہے سالن ہے، مجھے پرہیز ہے میں کھاتا کوئی نہیں، مجھے پرہیز ہے میں کھاتا کوئی نہیں۔ بہن سمجھ گئی میرے بھائی کا تقویٰ ہے۔ اللہ روٹی کھا لی، جب رات کو اندھیرے میں دونوں بہن بھائی بیٹھے، انہوں نے کہا ویرا سچی میں دس کہ پہلے یہ بتا تیرا گھر والا ماسٹر ہے، مرغی پیسوں کی لے کے آیا تھا کہ اسکول کے کسی طالب علم سے منگوائی تھی؟ اس نے کہا طالب علم سے منگوائی تھی۔ اس نے کہا پتہ نہیں باپ کی اجازت سے لایا کہ چوری کر کے لایا۔ بہن تیرے ہاتھ کی پکی کھانے میں تو مزہ آتا ہے، یہ چوری کی مشتبہ مال ہے، اندر چلا جاتا میری زندگی کا سارا نور باہر نکل جاتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، پتہ لگا بہلول، پتہ یہاں بہلول رہتا ہے، میں دیکھ حضرت بہلول سامنے جنید بغدادی سری سکتی دونوں ساتھ ساتھ، یہ خالو بان جائیں سامنے، معروف کرخی رحمت اللہ علیہ یہ خالو بان جائیں ان کے مرید ہیں، سامنے بھی شرافی لیٹے ہوئے، اللہ ایسا نور برس رہا تھا ان کی قبر کو۔ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے بالکل سامنے مستعصم باللہ لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے شاہ صاحب میں نے ولی کامل دیکھا، پیٹنٹ میں نے اللہ کے مدد کو نہیں دیکھا، آنکھیں بند کر کے رونے لگے، کہنے لگے یار حضرت معروف کرخی رحمت پونا گھنٹہ مراقبہ، اللہ شاہ جی پسینہ پسینہ، میں کہ اللہ نے میرے پر حال ظاہر کر دیا، معروف کرخی کی گود میں کوئی بچہ لیٹا ہوا، کون لیٹا ہوا؟ شکلیں دیکھی دائیں بائیں، نیچے علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ رحم فرما رہے تھے، سارے چلے گئے، میں نے کہا نیچے تہ خانہ میرے سے تو جائے نہیں جاتا، ادھر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ وہاں تو میں چلا گیا، حافظ ابن حدیث ان کے پاس، محدث ابن کبیر کے پاس زیارت کرایا جا کے، وہاں نہیں میرے سے جائے گا۔ شاہ صاحب وہ ننگے پاؤں دوڑتے آئے، کہنے کہ اللہ نے حال ظاہر کر دیا، حضرت معروف کرخی قبر کے بالکل سامنے پردہ ہٹایا، ریشمی پردہ تھا ہرنگ کا، اوہو یہ گود کے اندر پڑا تھا حضرت کے۔ میں نے کہا جی کون ہے؟ کہا عباسی خاندان کا آخری بادشاہ مستعصم باللہ تھا جو کی گود میں پڑا تھا، یہ اللہ والے کہہ رہے تھے میری تو مغفرت ہوگی، دعا کر کے اس کی مغفرت کی اللہ سے دعا کر دو، اس کی مغفرت نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حضرت بلال کی قبر پر ان کو کشف ہوا اور واقعی بھئی اللہ اکبر، میرے بتا رہے تھے بلال ہمارے سے یوں کہہ رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ پہلا دن پڑھنے کے بعد کہنے لگے استاد جی چھٹی، ماں کی بات یاد آئی، پتر اور یاد کر لے شام کو، جلدی قرآن پاک پڑھ لے شام کو۔ دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئی، بایزید بستامی نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، استاد کو رحم آیا، فرمایا صبح کا سبق سنا کے چلا جانا اور جلدی جلدی واپس بایزید واپس آ جانا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ صبح کا سبق سنانے کے لیے میرے عزیزوں بھاگے، ماں نلکے پہ چاش کی نماز پڑھنے کے لیے میرے عزیزوں پانی سے وضو کر رہی تھی، بایزید بستامی نے جا کے دروازہ بجایا، اس نے کہا کون؟ بایزید بستامی نے پوچھا، ماں نے پوچھا کون؟ اللہ اکبر۔ بایزید کہنے لگے اماں تیرا بایزید باہر آیا ہے۔ ماں کے ہاتھ سے پانی کا برتن چھوٹ گیا، دھاڑے مار کے رونے لگی، کہنے لگی الہی رات کی تہجد میں کون سی کمی رہ گئی کہ میرا بچہ قرآن پڑھے بغیر واپس آ گیا ہے۔ پھر دروازہ، اماں دھوپ لگ رہی ہے، پیر گرم، پیر فرش سے گرم ہو رہے، بوہا کھول۔ بایزید بستامی بیٹے میں نے تو وعدہ کر رکھا تھا کہ اس وقت تک چہرہ نہیں دکھاؤں گی جب تک قرآن کافی نہیں بن جائے گا، بیٹے ماں کا مان توڑنے آیا۔ اللہ اکبر۔ بایزید بستامی کی باہر سے رونے کی آواز آئی، ماں نے دل برداشت ہو کر دروازہ کھولا، بایزید نہ گلی کے کونے میں نہ دروازے کے آگے پیچھے نظر آیا۔ اماں بایزید بایزید، اللہ اکبر، بایزید نظر نہ آئے، ماں مایوس ہو کے دروازہ بند کرنے لگی۔ گلی کے کونے سے بایزید کے پاؤں کا پنجہ نظر آ گیا، کہنے لگی پتر ہے تیرا۔ بایزید نے دیوار کے پیچھے سے یوں جا کے دیکھا، ماں نے باہیں کھول دی، اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے کے بعد پیٹھ موڑ کے کھڑے ہو گئے کہ اماں تیرا مان نہیں توڑتا، اب مر تو جاؤں گا، قرآن کا حافظ بنے بغیر تیرے سامنے نہیں آؤں گا۔ او میرے یاروں، میرے بچوں، او میرے پیاروں، اپنے ماں باپ کا مان بڑھاؤ، ماں باپ کا۔ خبردار آج کے بعد یوں نہ کہنا میرے ماں پہ میں نے کیتا کیے، اللہ کی قسم اگر خدا کا حکم ہوتا اولاد کے لیے ذبح ہو جاؤ تو ماں باپ ذبح بھی ہو جاتے۔ ان کی کمر پر بوریاں اٹھانے کے نشان دیکھ لے، اپنی ماں کے ہاتھوں کا کھردرا پن دیکھ لے، پھر پتہ لگے گا تیرے ماں باپ نے تیرے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دبئی کی عدالت کے اندر ایک مقدمہ آیا، باپ نے بیٹے پر مقدمہ کر دیا، کس چیز کا؟ اللہ میرا پتر میں نے خرچہ پانی نہیں دیتا، نوٹس بھیج کے بیٹے کو بلا لیا گیا، کیوں خرچہ پانی نہیں دیتا؟ اس نے کہا جج صاحب پلازے اس کے، محلے اس کے، اللہ اکبر، مکان اس کے، اس کی زکوٰۃ پوری دنیا میں جاتی ہے، میری تنخواہ تو 1.5 لاکھ ہے، میں اس کو
خرچہ دوں. چلو ٹھیک ہے, پوچھو کتنا خرچہ چاہیے. اب باپ نے کہا مجھے 1 درہم خرچہ چاہیے مہینے کا, شرط یہ ہے ملازم کے ہاتھ نہیں بھیجنا, بینک کے ذریعے نہیں بھیجنا, وہ پیسہ تو نے خود آ کے مجھے دینا ہے. بیٹا سر پٹک کے بیٹھ گیا. جج بھی ہنسنے لگ گیا, وکیل بھی مذاق اڑانے لگ گئے. 1 درہم کے لیے اتنا بڑا فیصلہ, 1 درہم کے لیے اتنے زیادہ وکیل کر لیے, اتنا خرچہ کر لیا. اللہ دوسرا فیصلہ, جج کہنے لگا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہی آ کے دے, یہ کوئی ضروری ہے, یہ تو حق کوئی نہیں. کہ جج صاحب میں باپ کو کہہ سکتا ہوں. جج نے فیصلہ لکھا ہر مہینے کی اس تاریخ کو بیٹا آئے گا, باپ کو چہرہ دکھائے گا, تب ہاتھ میں پیسہ رکھ کے جائے گا. جب عدالت برخاست ہو گئی, فیصلہ ہو گیا, میرے عزیزوں کیس خارج ہو گیا, تو جج صاحب نے باپ کو بلایا. انہوں نے کہا معذرت کے ساتھ میاں میں تیرے سے پوچھ نہیں سکتا, لیکن اتنی بڑی تو نے پاور کیوں دکھائی کہ بیٹا آ کے دے کے جائے. اللہ اکبر. باپ بچوں کی طرح رونے لگ گیا. کہا جج صاحب اس سے پوچھو تو صحیح, آج میرا بیٹے نے کتنے عرصے کے بعد مجھے منہ دکھایا ہے. اللہ کی قسم مجھے پیسہ نہیں چاہیے, اس مہینے کی تاریخ کو مجھے 1 درہم چاہیے اور مجھے درہم نہیں چاہیے. چلو اسی بہانے میرا بیٹا آیا کرے گا, اس کا چہرہ تو مجھے دیکھنا نصیب ہو جایا کرے گا. یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے گئے, پھر کہتے ہو میرے ماں باپ میرے سے ناراض ہے. اللہ کی قسم ماں باپ کو اگنور نہ کرنا. صرف ماں باپ ناراض نہیں ہوں گے, مدینے والا بھی ناراض, عرش والا بھی ناراض ہو جائے گا. میرے عزیزوں جس کے کپڑوں پہ میل دیکھو, جس کا کالر پھٹا دیکھو, جس کے جوتوں پہ ڈسٹ دیکھو, میرے عزیزوں جس کے چہرے سے لال ٹبکتی دیکھو, سمجھ جاؤ ہرس کا مارا ہے, سمجھ جاؤ اولاد کا ستایا ہوا ہے. ایک بوڑھا بوڑھی دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے, عبدالحلال کا گزر ہوا, ولی مدثر شاہ کا گزر ہوا. بابا جی خیر ہوئے, تیرے تو کپڑوں کی کلفی بڑی عجیب تھی, تیری تو خوشبو پوری گلی میں مہکا کرتی تھی. کیا تیرے کپڑے دھونے والا کوئی نہیں؟ تیری تو 4 دیے 5 روئے, کیا تیرے کپڑے دھونے والا نہیں؟ بابے کے منہ میں دانت کوئی نہیں. اس نے روتے ہوئے کہا پتر لے گئے نواں دیاں لے گئے اور, پتر لے گئے نواں دیاں لے گئے اور, بڑھڑی بڑھڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور. اب تو کوئی بلاوا دے کے آئے گا اور اٹھا کے اس انتظار میں کوئی قبر کے اندر چھوڑ کے آئے گا. نانا میرا اللہ کی قسم ماں باپ کو ہسا کے قبر میں بھیج, ورنہ اولاد اتنی جتیاں سر میں مارے گی سنبھالا نہیں جائے گا. دنیا مقافات عمل ہے, ماں باپ کے ساتھ سوچ سمجھ کے کرنا, اتنا کرنا جتنا اولاد کی اذیتیں برداشت کر سکے. آج ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھتا, رب کعبہ کی قسم کل اولاد تیری قبر پر تھوکنے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گی. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ حافظ پڑھ کے آگے, ماں نے چہرہ دیکھا. یہ 2 حافظ دنیا کے اندر بڑے عجیب ہوئے, ایک بایزید بستامی, ایک امام شافعی رحمت اللہ علیہ. اللہ قرآن کے حافظ بڑھ کے آئے, مکہ پاک سے جب قرآن پاک ختم کر کے آئے تو جب میں نے تقریر کر رہا ہوں, میں نے آپ سے پیسے مانگے تو نہیں, آپ نے خود ہی مجھے دیے. امام شافعی نے جب آخری سبق سنایا رحمت اللہ علیہ نے, تو اتنے لوگوں نے تھائی پیسے دنوں دنوں پتہ نہیں کیا کیا دیا. 3 اونٹوں کے اوپر آپ کا جو مال تھا اور جو آپ کا ہدیہ تھا وہ 3 اونٹوں پہ لاد دیا گیا. جب آپ اپنے گھر کی طرف واپس لوٹے, ماں کو پتہ لگا پتر قرآن سینے میں لے کے آ رہا ہے. اماں پہاڑی کے اوپر کھڑی ہونے لگی, مکے سے آنے والے راستے پر دیکھ رہی ہے, خالہ بھی کون آگئی, پہنے کی ہویا کہ تیرا بھانجا آ رہا ہے. خالہ ماں دونوں دیکھنے لگ گئی. اتنے میں ماں کی نظر امام شافعی رحمت اللہ لے کے چہرے پہ پڑی. انہوں نے کہا یہ کیا, میں نے اسے قرآن پڑھنے بھیجا تھا, تجارت کرنے تو نہیں بھیجا تھا. اب اماں سیاڑی تھی, اتری اور اترنے کے بعد منہ موڑ کر اپنا دوپٹہ اپنے چہرے پہ ڈال کے بیٹھ گئی. خالہ کہنے لگی نہیں کی ہویا, کہ اس سے پوچھ مال کہاں سے آیا, جب تک نہیں بتائے گا میں سے اپنا چہرہ کوئی نہیں دکھاؤں گی. میں تو قرآن پڑھنے بھیجا تھا, یہ کہاں سے آ گیا. امام شافعی آئے سواری سے, اماں خبردار, تو میرا بیٹا کوئی نہیں, میں تیری ماں کوئی نہیں, بتا یہ پیسہ تیرے پاس کہاں سے آیا. وہ جو عمر بھی یاد آ گیا, سنا تو تھوڑا تو عمر کا. اللہ اکبر, تھکے تو نہیں, اللہ برکت. تجھے بھی راتی بار گزارو, میں بھی انشاءاللہ راتی بار, اللہ خیر رکھے. گھر جا کے کون سا سکون ملتا ہے, نہ کبھی تکیہ ملتا ہے نہ کبھی منجا ملتا ہے. اللہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی اماں منہ پہ کپڑا لے کے بیٹھ گئی, کہنے لگی کیا کر کے آیا, قرآن سینے میں لے کے آیا, مال کی محبت لے کے آیا. امام شافعی نے دیکھو میری ماں 3 اونٹوں کو دیکھ کے کری, کمی کیا ہوا, کہ بیٹے میں نے تجھے قرآن پڑھنے بھیجا تھا, تجارت کرنے نہیں بھیجا. اماں چہرہ تو دکھا, کہ رب اکبر کی قسم ہے میں نے حافظ قرآن کو چہرہ دکھانا ہے, دنیا کے تاجر کو چہرہ نہیں دکھانا. امام شافعی کہنے لگے امی ہوا کیا, کہ میں نے تجھے رلی والے کپڑوں میں پیوند والے کپڑوں میں بھیجا تھا. بیٹا اتنے سوٹ کہاں سے لے کے آیا, مانگتا
مانگ کے لایا. امام شافعی رونے لگے کہ اللہ کی عزت کی قسم سوکھی کھا کے قرآن پڑھ کے آیا. یہ تو جب میں نے آخری سبق سنایا مجھے مکے کے لوگوں نے رخصت کرتے ہوئے اتنے تحفے دے دیے. اماں بتا چھوڑ سکوں گا بتا, اماں انہیں چھوڑ سکتا ہوں تجھے نہیں چھوڑ سکتا. ماں بھی ماں تھی, اے نہیں کہ تبرک کے کر لیا. کہنے لگی نہ بیٹے جب تک اہل علاقہ پر یہ اماں سارا مال صدقہ نہیں کرے گا تجھے ماں تیرا چہرہ نہیں دکھائے گی. امام شافعی کو اللہ نے کون دیا؟ اللہ اکبر. 20 سال کے بعد بیٹی کے چہرے پہ نگاہ پڑی, اتنا حیا والا. 20 سال کے بعد, اللہ اکبر. 20 سال کے بعد امام شافعی نے بیٹی کو دیکھا. 20 سال آنکھوں کے نیچے کالے ہلکے دیکھے, تڑپ گئے. میرے عزیزو یہاں درد ہونے لگا. کہ ابو کیا ہوا؟ کہ بیٹی اللہ اکبر لگتا ہے تیری کمر میں درد ہے, لگتا ہے تجھے نسوانی بیماری ہے. نہیں ابو ٹھیک ہوں. بیٹی پھر آنکھوں کے نیچے ہلکے, لگتا تو سوتی کوئی نہیں. اللہ 20 سال بعد بیٹی تو سوتی کوئی نہیں. امام شافعی کی بیٹی نے دیکھا ابا تجھے آج پتہ لگا؟ جی. فرمایا رب اکبر کی قسم 20 سال ہو گئے میں نے رات کو بستر پہ لیٹ کے نہیں دیکھا. امام شافعی کی چیخ نکلی. آپ نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہ ابا جی جب بستر پر آ کر لیٹنے لگتی ہوں, ابا چراغ گل کرتی ہوں, اندھیرا کرتی ہوں, ابا لیٹتے لیٹتے مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ جاتا ہے. میں کہتی ہوں خدا کی بندی تو کمرے کے اندھیرے کو برداشت نہیں کرتی, قبر کے اندھیرے کو کیسے برداشت کرے گی؟ اللہ کی قسم ساری رات خدا کو رو کے دکھاتی ہوں, اللہ قبر کا اندھیرا ہٹا دے, مجھے پتہ ہی لگتا صبح اذان کس وقت ہو جاتی ہے. اے میرے ابا 20 سال ہو گئے قبر کے اندھیرے پہ روتے, میں نے بستر کے اوپر لیٹ کے نہیں دیکھا. جب ایسے لوگ حضور کے حوض کوثر پر میرے عزیزوں کھڑے ہوں گے, بتاؤ آپ کو مجھے کھڑے ہونے کی جگہ کہاں ملے گی؟ لیکن ایک حدیث امید دلا کے چلی گئی, ایک حدیث پاک نبی کا فرمان مدیمت میرے عزیزوں امید دلا کے چلا گیا. کون سا؟ رحمت والے نبی بیٹھے ہیں, سیدنا صدیق اکبر آپ کے دائیں کیا فرما رہے؟ آپ نے فرمایا تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا, تمہیں ایک ایمان والے کے برابر ثواب ہے. جو بن دیکھے کلمہ پڑھے گا اسے 50 ایمان والوں کے برابر ثواب ملے گا. سیدنا صدیق اکبر پاس بیٹھے تھے, گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے حضور کے کان میں کہنے لگے یا رسول اللہ وضاحت فرما دو, اس دور کے ایمان والے کے بعد والے دور کے ایمان والے. نبوت کے چہرے پر ایمان مسکراہٹ آئی. فرمایا صدیق تو نے مجھے دیکھا, وہی اترتے دیکھی, جبرائیل کو دیکھا, مدینے کی گلیوں میں فرشتوں کو دیکھا, میرے پر وہی آتے دیکھا, قرآن پڑھتے دیکھا, مجھے دیکھا, میری آل اولاد کو دیکھا. تمہیں ایک ایمان والے کا ثواب ملا. پھر دیکھے جو 1400 سال بعد کلمہ پڑھے گا, اس دور کے 50 ایمان والوں کے برابر اللہ ان کو ثواب عطا فرمائے گا. علماء اکرام فرماتے ہیں اس خوشخبری سے صحابی تو نہ بن سکے, صحابہ کے غلام بن گئے ہیں. امید ہے انشاءاللہ جہاں اللہ کا نبی کھڑا ہوگا, وہ نبی کے یاروں کو کھڑا کیا ہوگا, جن کو 50 ایمان والوں کے برابر ثواب ملے گا, انہیں صحابہ کے قدموں میں اللہ جگہ عطا فرمائے گا. ہاں ایسے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے میں اپنے چاہنے والوں سے کب ملوں گا؟ آج عمر صحابہ کھڑے ہو گئے, اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے چاہنے والے نہیں؟ فرمایا تم میرے صحابی ہو. یوں نہیں کہا نہیں تم میرے صحابی ہو. اللہ کے نبی کیا آپ کے چاہنے والے نہیں؟ فرمایا تم میرے صحابی ہو. کملی والے تیرے چاہنے والے کون ہیں؟ فرمایا تم نے دیکھ کے کلمہ پڑھا, تمہیں صحابی کا درجہ مل گیا. جو بغیر دیکھے کلمہ پڑھے گا وہ میرے چاہنے والے محمد ان کا چاہنے والا بن گیا. حضور ہمیں چاہ رہے ہیں, ہم اللہ کے نبی کو چاہ رہے ہیں. اس چاہت کا مقصد تو ہوگا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ہم میرے عزیزوں مال والے بعد میں, دکان والے بعد میں, کاروبار والے بعد میں, پہلے ختم نبوت کے چوکیدار ہیں, پہلے صحابہ کے غلام ہیں, پہلے اللہ کے دین کے پاسبان ہیں, پہلے ملک پاکستان کے چوکیدار ہیں, پہلے دین اسلام کی سربلندی کے لیے برمٹنے والے اللہ اکبر نبی کے غلام ہیں. دکان والے بعد میں, نبی کے کام والے پہلے, مکان والے بعد میں, نبی کے کام والے پہلے, زراعت والے بعد میں, حکومت والے بعد میں, نبی کے کام والے پہلے. کیونکہ ہمیں سردار امت بنائے اسی وجہ سے. یہ امتی جوتے گاٹ لینے کے لیے نہیں آیا, بلکہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا, بکھروں کو سمیٹنے کے لیے آیا, روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آیا, بکھرے ہوئے کو جوڑ کر اجڑے ہوئے کو بسانے کے لیے آیا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں سب سے بہترین صدقہ کیا؟ مدرسے میں چندہ دینا نہیں. سب سے بہترین صدقہ کیا؟ ننگے کو کپڑا پہنانا نہیں. سب سے بہترین صدقہ کیا؟ بھوکے کو کھانا کھلانا نہیں. سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ جو تیرا رشتہ دار سب سے زیادہ تیرے سے ناراض ہے, اس کے دروازے
راستے پہ اپنے ہاتھ سے لے کے جا، سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، آج ہر قدم پر دعوت کا کام ہے، لمبا مرکز بنا پڑا ہے، پوری دنیا سے ایک وقت تھا یہاں دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، اب بھی آتے ہیں، الحمدللہ دین کا مرکز ہے، کچھ اپنے پرائے سے گلے اپنے پرائے سے ہوا کرتے ہیں، اللہ ہمارے مراکز کو آباد فرما دے، زور سے بولو، اللہ ہمارے مراکز کو آباد فرما دے، ہمارے توڑ کو اللہ جوڑ میں پیدا فرما دے، اللہ رہی سے کوئی کسر جو اللہ قریب انسانی بہکاوے میں ہمارے اندر آ گئی اللہ ختم فرما دے۔ انڈیا کا مرکز بھی ہمارا، رائیوڈ کا مرکز بھی ہمارا، مکہ مرکز ہمارا، مدینہ مرکز ہمارا، فلسطین مرکز ہمارا، اللہ کی قسم مسلمان ہے، جسم کی مانند ہے، سارے مسلمان جسم کی مانند ہے، پیر کا نخون ٹوٹتا ہے، تکلیف منہ میں سے ہوتی ہے، اسی طرح کشمیر ہو، فلسطین ہو، بوسنیا ہو، برما برما جو بھی ہو، جہاں مسلمانوں کا تکلیف پہنچے گی، میری بیٹی ہو یا عافیہ صدیقی ہو یا قصور کی زینب ہو یا کشمیر کی بیٹی ہو، اللہ کی قسم ساری ہماری دھی ہیں، ہم میرے عزیزو تلوار تو نہیں اٹھا سکتے لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر سکتے ہیں۔ آج اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمارے مراکز کو آباد فرما دے، اللہ ہمارے مدارس کو آباد فرما دے، اللہ ہماری مساجد کو آباد فرما دے، اللہ توڑ کو جوڑ میں پیدا کر دے، اللہ مجھے اپنے نبی کے دین کے کام کے لیے، اپنے نبی کے کام کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ مجھے ملک پاکستان کی پاسبانی کے لیے، بیت المقدس کے تحفظ کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے، مکہ مدینے کی محافظت کے لیے اللہ مجھے قبول فرما لے۔ میرے عزیز جو قبولیت کا وقت ہے، اپنے لیے بھی دعا کرو، ساری انسانیت کے لیے دعا کرو، 3 مرتبہ اللہ کے دربار میں علل اعلان توبہ کرو، گناہ بھی علل اعلان کیے، توبہ بھی علل اعلان کرو، 3 مرتبہ زبان سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میرے عزیزوں کہہ دو اٹھے کے بعد میں پہلے اپنی رحمت والا ہاتھ پکڑا دے، آج کے بعد نیت کرنی 5 وقت کی نماز کی، کہو انشاءاللہ۔ آدھوں نے ہاتھ کھڑے کیے، مجھے پتہ سارے پڑھتے ہو لیکن میرے سمیت سارے کھڑے کر دو، انشاءاللہ جہاں موقع ملا پڑھیں گے، لیکن میرے عزیزو گستاخ صحابہ کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، گستاخ رسول کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، بد عقیدے والے کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، اللہ کی توحید میں درارے ڈالنے والے کے پیچھے نہیں پڑھیں گے۔ خدا کی قسم قرآن کا خلاصہ جاتے جاتے سمجھا دو، قرآن کا خلاصہ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا۔ کون احمد علی؟ 45 سال شیرہ والا میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر سنانے والا، راوی کے پاس سے ایک ننگے پیر مجذوب آیا، لاہوری کا ہاتھ پکڑا، فرماتے شیرہ والا کی مسجد کے کونے میں لے گیا، کہا لاہوری وہ دیکھ کون بیٹھا ہے؟ کہ میں نے دیکھا ساوے رنگ کے روزے کے سائے میں آمنہ کا لال بیٹھا ہوا ہے، کلیجہ منہ کو آ گیا، آنکھ سے آنسو نکلا، میں نے کہا یہ کیا؟ کہ دیکھ اللہ کا نبی ہے۔ میں نے حضور کی طرف دیکھا، رحمت والے نے ہاتھ، نبی نے ہاتھ بڑھایا، انگلی کا اشارہ میری طرف کیا اور کیا کہا؟ صدقت یا احمد، صدقت یا احمد، صدقت یا احمد۔ احمد علی لاہوری جو قرآن کھول کے چٹائی پہ بیٹھ کے تو سنا رہا ہے، روزہ انور میں مدینے میں محمد تیری زبان پر صداقت کی مورے لگا رہا، لاؤ ہمارے اکابرین جیسے، لاؤ اللہ والے۔ غلام غوث ازاروی رحمت اللہ علیہ حضرت کے پاس چلے گئے، لاہوری ہم نے سنا ہے سخی شہباز قلندر ہوا میں اڑتے تھے، کیسے اڑتے ہیں؟ فرمایا مشکل تھوڑی کام ہے، اڑ کے دکھاؤں؟ لاہوری کی دھوتی اور خدر کے کرتے کو دیکھا، تو اڑے گا؟ کہ اڑتا ہوں۔ 3 مرتبہ شہادت کی انگلی گھمائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور یوں جب ہماری شیرہ والا کے شہر میں 3 چکر لگا کے نیچے آ گئے۔ یہ بات مجھے کتابوں سے نہیں ملی، میری مسجد کے نوازی ماسٹر زیاد صاحب پچھلے سال انتقال 94 سال کی عمر میں ہوا، کہ مولانا اللہ کی عزت کی قسم ہے لوگوں نے یہ واقعہ سنا، ماسٹر زیاد نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا ہوا ہے۔ میں حضرت لاہوری کی خدمت میں کہنے لگا، 12-13 سال کا تھا، میں خدمت میں پڑا رہتا تھا، جس دن واقعہ ہوا ہم کالج میں تھے، میں اس وقت پتہ لگا، ہم لاہوری کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے۔ کون لاہوری رحمت اللہ علیہ؟ امداد العلوم میرے عزیزوں، محمود کوٹ مظفر گڑھ کا جلسہ تھا، مولانا ظفر احمد قاسم میرے پاس بیٹھے تھے، کہنے لگا عبداللہ چل چلے وہاں۔ میں نے کہا مظفر گڑھ میں خاکوانی صاحب کا ماہانہ اجتماع ہے، میں نے کہا میں نے بیان کے لیے جانا ہے، کہا میرے نال چل۔ میں نے کہا اجازت دے دو، فرمانے لگے اللہ والے کا تجھے ذکر نہ بتلاؤ، میں نے 53 میل پیدل سفر کیا حضرت لاہوری کا دیدار کرنے کے لیے، میرا ابا لاہوری کا مرید تھا، جھنگ کے علاقے میں لاہوری آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، 40 آدمیوں نے گاؤں والوں نے لاہوری کا امتحان لیا کہ بے نمازی نمازی کے ہاتھ کا بدلہ دیتا ہے، نمازی بے نمازی کی پہچان کرا دیتا ہے۔ 2 آدمی، ایک آدمی کا نام مجھے یاد ہے الہی بخش، دوسرا پتہ نہیں کون تھا، لاہوری آ کے چرپائی پہ آلتی پالتی مار
کے بیٹھے وہ دونوں آئے کہنے لگے اے مسئلہ دسو لاہوری مسکرائے فرمایا مسئلہ بعد میں بتاؤں گا جو تو جلوس لے کے آیا ہے دو آدمیوں کو رات تم بیوی سے ملے ہو غسل جنابت ہے پہلے غسل کر کے آؤ لاہوری باللہ اکبر ناپاک آدمیوں کے چہرے کا سامنا نہیں کرتا اتنا کہا خدا کی قسم لوگ گچ کھا کے زمین پہ گر پڑے کہنے لگے جس کا غلام اتنے تقوی والا اس کا آقا کتنا اعلیٰ ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم نے بدعات سے رسومات پر توبہ کی اے لوری تیرا وہ عقیدہ قبول کیا جو عقیدہ تجھے روز انور سے مصطفیٰ کے قدموں سے ملا خانقاہوں کو آباد کرو خدا کے واسطے مدارس میں علم کا نور ملتا ہے خانقاہوں کے اندر اللہ اکبر اللہ کی رحمتوں کا ظہور ملتا ہے آپ ہمارے اکابرین کے چہرے دیکھتے ہیں کہ آپ کو رب یاد نہیں آتا اللہ کی قسم اس دھرتی کے اوپر پتہ نہیں کون قدم رکھ کے چلا گیا مولویوں کی بستی ہے رویم یار خان میں وہاں تقریر کرنے گیا ایک بابا لے کے مجھے بیٹھ گیا کہنے لگا بزرگا میں نے کہا جی 1309 سال تھی گئے نہیں تھا مدرسہ تھے میں نے کہا اچھا کہنے لگے ہمارے بڑے کہتے کچرے کا ڈھیر تھا یہاں اور ساری بستی کا گد یہاں پہ ڈلتا تھا ایک اللہ کا ولی پردیسی تھا آیا کچرے کے ڈھیر کی مٹھی بھری اور سن کے کہنے لگا تمہیں کچرا نظر آ رہا ہے مجھے تو نور کی یہاں سے خوشبو نظر آ رہی ہے مجھے تو نور عرفان نظر آ رہا ہے کہنے لگے اس اللہ والے کا کچرا اٹھانا تھا اگلے دن اس جگہ کو صاف کیا گیا ایسا دین کا ادارہ 309 سال ہو گئے پتہ نہیں کتنے قرآن کے حافظ عالم شیخ الحدیث بن کے چلے گئے ہیں میرے عزیزو اللہ کے واسطے اپنی پہچانو ہم کون ہیں شیخ امان پٹھان کمبو بعد میں اللہ کے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جس دن ہمیں پہچان نصیب ہو گئی اللہ کی قسم اشارے ہم کریں گے خدا ہمارے اشاروں پہ عطا فرمائے گا زمین کی طرف انگلی کا اشارہ ہم کریں گے مشتبہ مال کی طرف نہیں دوڑنا حضرت عمر کی مجھے آخری بس بات کی تقریر کی آخری بات حضرت عمر کی بات یاد آئی پوتے کے ہاتھ میں چونی دیکھی مٹھی بند کر کے دادا کے سامنے کھڑا حضرت عمر نے کہا دادا کو کیا کہ مٹھی میں کہا دادا کچھ نہیں حضرت عمر نے اپنا جلالی ہاتھ پکڑا اور یوں کر کے دبایا رگیں پھول گئی اب عبداللہ بن عمر سارے کھڑے تھے جرت نہ ہوئی کہ دادے کو ٹوک دے حضرت عمر نے یوں انگلی کھولی چونی کہاں سے آئی دادی اٹھی دادی کی جان نکل گئی انہوں نے کہا عمر ہولا کر بچے کا خون کچھ کنانا چونی کہاں سے اب کہ چاچا ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ نے مجھے دی چاچا ابو موسیٰ اشری نے حضرت عمر ابو موسیٰ اشری کے دروازے پر چلے گئے اور جا کر تلوار ہاتھ کے اندر بیٹے کا ہاتھ پوتے کا ہاتھ میں ہوا بجایا ابو موسیٰ اشری دروازے کی جھیری میں سے دیکھا یا اللہ عمر تلوار لے کے آیا خیر ہوئے عمر پہلے بتا سی دروازہ نہ کھولے عمر بات کیا تو ہوتا کون ہے میرے بچے کو چونی دینے والا تو نے کیوں دی میرے بچے کو چونی حضرت ابو موسیٰ اشری کی آنکھ میں آنسو آگئے عمر میرے پر بے اعتباری کرتا ہے اللہ اکبر بیت المال کی صفائی کر رہا تھا میں بیت المال کا امین ہوں بیت المال کی صفائی کر رہا تھا ابو موسیٰ اشری کہنے لگے آڑ کباڑ بڑا جمع تھا میں نے جھاڑو دی چونی پھدکتی ہوئی کچرے میں آئی تیرا پوتا سامنے کھڑا تھا میں نے اس کے ہاتھ میں چونی دے دی اور تو کوئی غرض نہیں تھی تو میں نے اپنی پگڑی اتاری اپنی گود میں رکھی بیت المال کے دروازے پہ چیخے مار کے رونے لگے اہل مدینہ اکٹھے ہو گئے عمر کیا ہوا دشمن نے مدینے پہ حملہ کر دیا فرمایا نہیں عمر کے ایمان پر حملہ ہو گیا ہے عمر کے گھر پر حملہ ہو گیا ان کا ہوا کیا ابو موسیٰ نے میرے بیٹے کو چونی دی مسلمانوں کے مال میں سے ابو موسیٰ سے کہو میرے سے کس چیز کا بدلہ لیا یہ چونی دینے کے لیے پورے مدینے میں میرا ہی پوتا نظر آیا تھا اگر اللہ کے دربار میں حضور کے سامنے اس چونی کے بارے میں پوچھ لیا بتا عمر کیا جواب دے گا اللہ کرے ہمیں کوئی عمر کا غلام حکمران مل جائے ہمارے بچوں کا ہمارے گھر کا اللہ کرے ایسا مزاج بن جائے 3 مرتبہ زبان سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ خدا کی قسم پھر کہہ دو یا اللہ وہ بڑا کریم ہے ہمارے لب جڑے کوئی نہیں اس نے آسمانوں سے معافی کا اعلان کر دیا ہے آج اللہ سے معافی مانگ لی اللہ سے مانگ لو تقوی پرہیزگاری والی زندگی مانگ لو رزق حلال مانگ لو بچوں کا نصیبہ مانگ لو اولاد کی فرما برداری مانگ لو اللہ سے نیرے قرآن کے حافظ نہ مانگو یہ گلیوں میں رولتے پھر رہے اللہ میرے پتر نے قرآن دا اللہ نے کہا ٹھیک ہے بنا دیتا ہوں بنا دیا لیکن قرآن کا اثر نہ ہوا تم نے مانگا ہی قرآن کا حافظ اللہ سے مانگتے اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دے اللہ میرے بچے کو قرآن کا عالم بنا دے اللہ میرے بچے کو حامل قرآن بنا دے اس کے ساتھ کہتے اللہ میرے بچے کو عاشق قرآن بنا دے اللہ تو پھر تیرے بچے کو عاشق قرآن بناتا پھر مسلح پہ نہیں تیرا بچہ سوتے ہوئے بھی اللہ کا قرآن سناتا اللہ سے عشق مانگ لو محبت مانگ لو پیار مانگ لو غازی علم دین کے پاس میرے عزیزوں ڈگری کوئی نہیں تھی اس کے پاس عشق رسول تھا جب عشق رسول آ جاتا ہے تو بستر پہ لیٹنا مشکل ہوتا ہے سولی پہ لٹک جانا آسان ہو جاتا ہے